أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار سبحان اللہ۔ جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جنگ کے دو طریقے جو ایک عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں، ایک دو بدو لڑائی کرنا، میدان میں دونوں فوجیں اتر جائیں، دونوں جو ہیں وہ اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کریں، ان میں سے ایک غالب آ جاتی ہے، ایک مغلوب ہو جاتی ہے، ایک فوج جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا بھاگ جاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے بہرحال ان میں ایک جو ہے وہ غلبہ پا لیتی ہے، دوسری مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس کا فیصلہ تھوڑے لمحے میں ہو جاتا ہے، جیسے جنگ ختم فیصلہ ہو گیا۔ لیکن دوسری جو گوریلا وار ہے، چھاپا مار مہم جو ہے وہ پھر چلتی رہتی ہے، وہ اس میں جیت اور فتح جو ہے نا، جب تک کہ بہت سارا عرصہ لگ جائے، جیسے ان کو 20 سال پورے لگے، یعنی دوسرے ملکوں میں بھی ایسے معاملات چلتے رہے، ابھی تک وہ چلتے جا رہے ہیں۔ جی آج 70 سالوں سے فلسطینیوں کا مسئلہ چل رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ ان کا آخری معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل فلسطین کو فتح عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وہ جو گوریلا وار ہے اس کے اندر تو بھاگنے کی اجازت ہے، حملہ کیا اور بھاگ گئے، اس میں کسی طرح کی کوئی اسلام کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہاری کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے تو فلا تولوہم الادبار، تم نے کبھی بھی ان کو پیٹھ نہیں دکھانی ہے جی۔ کتاب الکبائر میں، مشکاۃ شریف میں کتاب الکبائر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو شمار کرتے ہوئے جنگ سے بھاگنے کو بھی کبیرہ گناہ شمار فرمایا، جنگ سے بھاگنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ جب جنگ چھڑ جائے، شروع ہو جائے، پھر جو بھاگے وہ مرتکب کبیرہ ہے جی۔ تو جب اہل اسلام پر حملے ہو رہے ہوں، ہر طرف سے کافر، مشرک، یہودی، ہندو سارے کے سارے جٹ چکے ہوں، وہ حملے کر رہے ہوں ان پر، تو اس وقت جو ہے کوئی بندہ مدد کر سکنے کے باوجود بھی مدد نہ کرے تو وہ کون ہوگا؟ بڑا بتائیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھاگے گا نا وہاں سے، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب میں واپس آ رہا ہوگا، اتنا مغضوب بن جائے گا، وہ مغضوب علیہ بن جائے گا کہ اللہ کا غضب اس پر ہوگا، یعنی اتنا بڑا گناہ لے کر آ رہا ہے کہ وہ بھاگا ہے، صرف ایک نہیں بھاگا، جب وہ بھاگے گا اور لوگوں میں بزدلی آئے گی جی، اور لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے عزائم جو ہیں وہ بھی کمزور ہوں گے، بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقط باء بغضب من اللہ، میں اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے اس عمل سے کتنا نقصان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ بندے کو وہ میدان جہاد میں جناب اس طرح کر کے وہ ہلے جا رہا، میں تجھے کیا ہوا ہے؟ نام کیا ہے؟ رسول اللہ فلاں نام ہے، میں یا نام بدل یا کام بدل اپنا، نام اتنا تو نے رکھا ہوا ہے اور حال تیرا یہ ہے کہ جناب ہلے جا رہا ہے تو اس طرح بھائی، تو جو بندہ سارا کچھ پاس رکھنے کے باوجود بھی نہ ہلے، سارا کچھ پاس ہو، اسلحہ ہو، ہر طرح کی سہولیات اسے میسر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کی پھر بھی نہ لڑے جی، پھر بھی جناب وہ لاہور کے پروگرام منعقد کروائیں، پھر بھی جناب وہ بدماشیاں کر رہا ہوں، عیاشیوں میں پڑے ہوں، زمینوں کی ڈیلیاں کر رہے ہوں، تو بتائیں ان کا کیا بنے گا؟ آج پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ اور اس وقت تو ایک کوفی تھے نا، ایک شہر تھا ایسا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ظلم پر انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، چپ ہو گئے تھے، نہیں بولے تھے، بالکل کوفہ پاس تھا، نہیں مدد کی انہوں نے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے یعنی ایک شہر کوفہ تھا، آج تو 57 اسلامی ممالک کوفی بنے بیٹھے، بتائیں 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کوفی بنے بیٹھے، اور صرف کوفی نہیں بنے، کوفیوں نے صرف خاموشی اختیار کی تھی، انہوں نے بھی سامنے جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں لڑے تھے کوفی جی، جو لڑے تھے وہ بھی بہر کچھ لوگ تھے جو لڑے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف، لیکن آج تو بھائی باقاعدہ یہودیوں کو مہم پہنچائی جا رہی ہے، اسرائیل کے یہودیوں کو سامان دیا جا رہا ہے، اور کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے؟ وہاں کے جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، وہی دے رہے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے سامان۔ نوبت جب یہاں تک پہنچ جائے تو بندہ پھر کس کی غیرت کے رونا روئے یار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے دو صورتوں کا استثناء فرمایا میدان سے
لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا. 2 صورتوں میں پیٹھ دکھا سکتے ہیں. وہ 2 صورتیں کون سی ہیں یہ دیکھیں جی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب تمہاری ملاقات ہو جائے، بڑ بھیڑ ہو جائے، کافروں کے ساتھ، زحفن آمنے سامنے ہو جاؤ تم، فلا تولوہم الادبار کبھی بھی پیٹھ نہ دکھانا انہیں تم. ومن یولہم یومئذ دبرا، اس دن جو بندہ اپنی پیٹھ دکھائے گا انہیں. ہاں 2 صورتیں، الا متحرفا لقتال، کوئی بندہ پینترا بدلنے کے لیے جنگ کا، جیسے پیچھے ہٹ کے آتے ہیں جی تلوار مارنے کے لیے، ایسے گھماتے ہوئے تلوار کو پیچھے سے ہٹ کے آئیں گے. میں ایسے اگر پیچھے ہٹتے ہوئے پیٹھ ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے تمہارے لیے. جی جنگ کا پینترا بدلنے کے لیے، کوئی اور گر نکالنے کے لیے، کسی اور فن کا، حرفہ کہتے ہیں، کسی اور فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے دشمنوں کے خلاف، ایسی صورت کے اندر اگر پیچھے ہٹ جاؤ تو یہ جائز ہے تمہارے لیے. مثال کے طور پر لڑ رہے ہیں سامنے، پتہ چلا کہ جناب یہ والا حصہ سامنے والا جو ہے ان کا طاقتور ہے، اگر ان کو چکمہ دے کر پیچھے سے مڑ کے آئیں، کچھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تو پیچھے سے مڑ کے جا کے ان پر حملہ کرنے کے لیے جانا ہے جی، اور ان کے لیے وقتی طور پر میدان خالی کر دینا، یہ جائز ہے. ایسی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس طرح کر کے، یعنی میدان سے تو پیچھے ہٹ رہا ہے لیکن گناہ گار نہیں ہے، صرف اور صرف پینترا بدلنے کے لیے، جنگ کے اندر دشمن کو چکمہ دینے کے لیے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحرب خدا یا خدا دونوں طرح بولا جاتا ہے. میں جنگ جو ہے مطلب وہ تو ہے ہی دھوکے کا نام. اب کو دھوکہ، جی مسلمان دھوکہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے بھی ایک بندہ تلوار اس طرح کر رہا ہے، دوسرا دکھا اوپر رہا مارے گا نیچے، تو یہ کیا ہے؟ نہیں دکھا رہا ہے اوپر سے مارے گا نیچے سے، اسے تو یہ کیا ہے بھائی؟ تو جنگ تو ہے اسی شے کا نام بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صورت بیان فرمائی، فرمایا کہ او متحیزا الی فئہ، یا پھر وہ پیچھے اپنے لشکر کی طرف آ رہا ہے، لشکر کے ساتھ اکیلے ہی چلتا چلتا آگے چلا گیا کہ اب اسے خطرہ لاحق ہوا کہیں یہ نہ ہو کہ میں اکیلا ہوں وہ سارے پکڑ کے مجھے شہید ہی کر دیں، تو پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے واپس آتا ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی گناہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے تمہارے لیے، ایسے بھی کر سکتے ہو آپ جی. اللہ اکبر کبیرہ. اب شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تناسب رکھا نا جنگ سے بھاگنے پر گناہ ہونے کا، یہ جنگ سے نہ بھاگنے پر، جنگ سے بھاگنے پر گناہ نہ ہونے کا، وہ تھا 10 گنا زیادہ. کتنا؟ 10 گنا زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، میں کہ تم، میں کہ اہل ایمان، اگر تمہارے 20 بندے صبر والے ہوں نا تو تمہارے 20 بندے صبر والے ان کے 200 پر غالب آ جائیں گے. تو مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں میں صرف 20 بندے، ان کے 200 بندے، تو 20 اور 100 200 کو سامنے رکھیں تو مناسب 10% نکلتا ہے، یعنی کہ 10واں حصہ بنتا ہے اس کا. میں کہ 10 گنا زیادہ جماعت تمہارے سامنے آ جائے تو تم میں سے کوئی بندہ بھاگے نا، 10 گنا سے زیادہ ہو، 11 گنا 12 گنا ہو تو پھر تم وہاں سے پیٹھ دکھا سکتے ہو، جا سکتے ہو واپس، تمہارے لیے جائز ہے، لیکن 10 گنا تک تمہیں بھاگنے کی اجازت ہے. دوسری آیت مبارکہ، اس سے اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان یکم منکم 100 یغلبوا الفا، میں تمہارے 100 بندے ہوں اور ان کے 1000 ہوں، تو میں کہ پھر بھی تم ہی غالب آؤ گے. تمہارے 100 ان کے 1000 ہوں تو 100 کو 1000 کو سامنے رکھیں تو یہ بھی 10 گنا بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 10 گنا بنتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو 10 گنا بڑی فوج کے ساتھ کوئی بھاگے آگے 10 گنا بڑی فوج ہے، یہ مسلمان 10 گنا اس سے کم ہے، یہ اگر بھاگیں گے گنہگار ہوں گے. ہاں 10 گنا سے زیادہ ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. یہ شروع اسلام میں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے یہی حکم نازل فرمایا تھا کہ کوئی بھی بندہ وہاں سے پیچھے نہ ہٹے گا. اور دیکھیں نا جب تبوک کے لیے جاتے ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ لوگ کسی وجہ سے نہ جا سکے، جی نہ جا سکے تبوک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے 50 دن حضور نے ان سے کلام نہیں فرمایا، 50 دن حضور نہیں بولے ہیں. یہ جناب امت پستی رہے، پوری امت جناب کافروں کے ہاتھوں شہید ہوتی رہے، لیکن یہاں پہ صرف جلسے میلاد کے اور 11ویں کے لنگر کھا کے مولوی کہیں جی سنا ہے آپ حراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ، ڈوب کے مرتا نہیں ہے پڑھتے ہوئے ہیں. تو اس لائق نہیں رہا کہ تو مدینے کی طرف منہ کرے،
تو جب نماز میں بیٹھ کے کبھی تصور باندھ کے السلام علیکم ایھا النبیوں کا ہے نا تو غیرت سے مر جائے، میں کس منہ سے اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہوں؟ وہ تو شعر پڑھتا پھرتا ہے جناب میرے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور ہمیں تو یہ سمجھنا تھی نعت خان، ابھی کل ایک نعت خان کی ویڈیو نہیں چڑھی تھی، بالکل لگی ہیں موجہ ہوں لائی رکھی سونے. میں نے کہا ذلیل کے بچے کون سی تیری موجیں لگ گئی ہیں؟ جیسا تو بغیرت ہے ویسے تجھے بلانے والے سارے بغیرت ہیں، کسی کو شرم حیا نہیں ہے. یہ کیا پڑھ رہا ہے تو؟ امت شہید ہو رہی ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں. کل یہودی ذلیلوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بعد اوپر بلڈوزر چلا دیے، بلڈوزر چلا دیے. غزہ کے شفا ہسپتال کے باہر بچے بڑے سارے بیچارے آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایندھن ختم ہو گیا، آکسیجن جن کو لگا ہوا تھا وہ سارے کے سارے بچے فوت ہو گئے. وہ بچے جن کے نام ابھی تک رجسٹر میں نہیں چڑھے تھے ان کے نام جنت کے دروازے پہ لکھے جا چکے، وہ فوت ہو گئے. باہر گلی کے اندر روڈ کے اوپر بچے پڑے ہیں، ان کے اوپر کمبل پڑے ہیں. ہاں جی، دوست بتا رہے تھے، کہتے ہیں نعوذ باللہ رات کو کتے نوچتے رہے ہیں ان بچوں کو جسم. یہ امت مر نہ جائے پھر پتہ نہیں کس منہ سے جلسے کروا رہے ہیں، کس منہ سے محفلیں پڑھتے پھرتے ہیں. اور جلسے بھی وہ جناب چار خسرے ہجڑے نچا کے جناب وہ پیسے بٹورے وہ نکل گئے، حاجی صاحب عاشق رسول بن کے وہ جنت میں جا کے براجمان ہو گئے. ایسی محفلیں ہم نے تو نہیں سنی بھائی، ایسی محفلیں ہم نے نہیں سنی. وہ رنجیت سنگھ جو تھا کانا، اس نے ملتان پہ حملہ کر دیا. جی بڑی بات سننے والی ہے، ملتان پہ حملہ کر دیا رنجیت سنگھ کانا دجال نے. جب حملہ کیا اس نے ملتان پر، تو ملتان میں حافظ مظفر نام کا ایک بندہ، وہ وہاں کا سپہ سالار تھا، ملتان کا والی تھا ملتان کا. اس کی ساری فوج شہید ہو گئی، صرف 40 بندے بچے. کسی نے اطلاع دی کہ راجہ جو ہے نا کانا رنجیت سنگھ وہ آ رہا ہے ملتان. تو وہ مظفر شاہ کو، حافظ مظفر کو کہنے لگے بندے کہ آپ اگر ذرا آئی جی کے ساتھ اسے جھک کے سلام کر لینا ہم سب کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس حافظ نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی پہلی بات یہ ہے میں نے اس داڑھی کے ساتھ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیا ہے، میں نے داڑھی کے ساتھ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ مدینے جا کے جھاڑو دیا ہے. اب میں یہ داڑھی اور میرے دل میں رب کا قرآن ہے، میرے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب اور اس کے قرآن اور رب تعالیٰ کی عظمت کے علاوہ کسی کی عظمت نہیں آ سکتی. اور یہ داڑھی جس کے سامنے میں نے رسول اللہ کے چوکھٹ پہ جھاڑو دیا ہے، اب میں یہ داڑھی کسی کتے کے سامنے نہیں چھپا سکتا کبھی. بندہ شہید ہو گیا، جی شہید ہو گیا بندہ لڑتے ہوئے، لیکن اس نے اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. اس نے کہا جان جاتی ہے جائے، لیکن میں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا ہے یہ میں یوں ہی لے کے جانا چاہتا ہوں، اپنا منہ کالا کر کے نہیں جانا چاہتا دنیا سے. تم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس تو سارا کچھ ہے، تم صرف جناب اتنی کتنی ستمبر کو سارا کچھ باہر نکالتے ہیں ٹاکی شاکی مار کے، بعد جناب پھر جناب بڑھ جاتے ہیں، اس کے لیے کروڑوں روپے کے گانے ریلیز کر دیے، چلو جی فارغ ہو گئے. یہ میں قسم خدا کے کہہ رہا ہوں امت اس وقت پوری بحیثیت امت مجرم ہو چکی ہے، بحیثیت امت مجرم ہو چکے ہیں. جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، ہم بھائی کسی کے کان پہ جونی نہیں تھی، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ 4 دن جناب سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے دائیں بائیں فلسطین ہوتی رہی، اب سارے آہستہ آہستہ خاموش ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا ظلم تو خاموش نہیں ہوا، ان کا ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے. بھائی کتنے سارے روزانہ کی بنا پر بچے شہید ہو رہے ہیں یار، روزانہ کی بنا پر بچے شہید ہو رہے ہیں. اور ہمیں تو اسی وقت ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا جب فلسطینی خواتین کو جی کماری بچیوں کو کھڑا کر کے یہودی ذلیل کے بچے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کے ان کی تلاشی لیتے ہیں پھر جانے دیتے ہیں آگے. یہ حال ہو چکا ہے. ہم نے یہ بغداد میں دیکھا تھا قسم خدا کی، وہاں پہ بغداد پہ ایئرپورٹ پہ مسلمان خواتین جو یہاں پہ باہر کے علاقوں سے بھی 11ویں کھانے جاتی ہیں عورتیں، وہاں ڈوب کے مر جاؤ مولوی پیرو بھی شرمو، اپنی بیویوں کو لے کے بغداد چلے جاؤ. اور جن کے دادے کا فتویٰ تھا، جن کے دادے نے کہا تھا کہ عورتیں اگر قبرستان جائیں، کسی نے پوچھا تھا جناب عورتیں قبرستان جائیں تو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ میں یہ نہ پوچھو جب عورت قبرستان جاتی تو فرشتے لعنت کتنی چڑھاتے ہیں اس پر، یہ پوچھو. لعنت کی چادریں چڑھتی ہیں اس پر، یہ پوچھو. تم عورت قبرستان نہیں جا سکتی. آج ان کی بیویاں، آج ان کی بہنیں، کماری لڑکیاں وہ غوث پاک کے دربار پہ جا رہی ہیں 11ویں کھانے کے لیے. وہ اتنے بھوکے ہو گئے تھے وہاں نعوذ باللہ من ذالک. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا امریکی کتے عراق میں بغداد انٹرنیشنل ان کا جو ایئرپورٹ ہے اس پر کھڑے مسلمان خواتین کی تلاشی لے رہے، مسلمان خواتین کی تلاشی لے رہے. یعنی جو لوگ جاتے ہیں ان کا وہ نہیں لے رہے تھے، ان کی عورتیں ہی کھڑی کی تھی انہوں نے، لیکن وہاں جو عملہ تھا ان کا وہ تو مسلمان تھے. بھائی عملے کی خواتین جو مسلمان ہیں ان کی تلاشی وہ لے رہے تھے. ان کی تلاشی سے اندر جا سکتی ہیں مگر نہ نہیں جا سکتی. آج ڈوب مرنے کا مقام ہے یار.
کہاں وہ ہماری ایک دبدبہ تھا پوری دنیا کے اندر، کہاں وہ ہمارا روب تھا پوری دنیا کے اندر ہیں جی۔ حضرت جو ابھی خلیفہ گزرے ہیں ان کے پاس سفیر آیا انگریزوں کا، اس نے اعلان کیا ہوا تھا، اس نے کہا جہاں جو بھی کافر آئے، اب سنو کہاں ہماری عزت تھی اور کہاں ہم آج گرے ہیں ان ذلیلوں کی وجہ سے۔ یہ پیٹ پرست ہے کمینے، ان کو صرف اپنے پیٹ کے ساتھ ہے، اپنے بنگلوں کے ساتھ ہے، کوٹھیوں کے ساتھ ہے، گاڑیوں کے ساتھ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام امت پر مجھے 3 چیزوں کی مجھے فکر ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے غم ہے اپنی امت کا جب 3 چیزوں کی شدائی ہو جائے گی۔ کیا؟ آج وہ دیکھ رہے ہیں، محدث ابن جوزی نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، میں کہ ان کے مقصد ہی صرف 3 ہوں گے: اچھا کھانا، اچھا لباس اور سونی بیوی، بس یہ حضور فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ڈبو کے رکھ دیں گے، غرق کر دیں گے ان کو۔ آج جس کو بھی دیکھیں انہی 3 چیزوں کا شوقین ہے، یہی چیزیں ڈبو گئی ہیں اس امت کو، جس کو بھی دیکھیں اس کا حال یہی ہے۔ تو وہ سلطان کے سامنے جب سفیر آیا نا تو سلطان نے حکم دے رکھا تھا جو یہاں آئے گا میرے پاس بات میں تب کروں گا جب وہ ہمارے جھنڈے کو چومے گا۔ ذلت کی بات تھی نا، ہمارے جھنڈے کو چومے گا پھر بات کروں گا۔ تو ایک سفیر دوسرے کو کہنے لگا یار یہ کیا ذلت ہے ہماری، پہلے ان کا جھنڈا چومیں بعد میں بات کریں۔ اس نے کہا بشرما چپ کر جا۔ ان کا جو وڈیرا گزرا نا سلطان عثمان اول، سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ، اس نے کہا وہ تو اپنا بوٹ آگے کرتے تھے جوتے سمیت، پہلے پاؤں چوما کرتے تھے، بوٹ چومتے تھے پھر بات کرتے تھے ان سے۔ کہاں وہ رعب و دبدبہ تھا اور کہاں آج ذلیل ہو گئے ہم۔ آپ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، یہی ذمی چوڑے لوگ ان کے وڈیرے جب ٹیکس دینے آتے تھے ان کے لیے کرسی نہیں رکھی جاتی تھی، یہ کھڑے ہو کے اپنا ٹیکس یعنی جزیہ وہ دیا کرتے تھے، اور جو بندہ لینے والا ایک منشی بیٹھا ہوتا تھا اس پر لازم تھا کہ اس یہودی کی داڑھی پکڑ کے کھینچے بھی سے، اس کی داڑھی ہلائے ایسے، پھر منہ پہ چنڈ مارے، ابے شرما ابھی بھی کافر پھرتا ہے تو اس طرح کر کے اس سے لے تاکہ 4 دن ذلیل ہوگا، بعد میں اسے بھی اسلام کی اہمیت سمجھ آ جائے۔ کہاں وہ دور تھا ہمارا، اور آج کہاں یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم امریکہ جائے اس کی پینٹی اتار دیں، آگے سے وہ بھی شرم پروف ہے، حیا پروف ہے، نہ حیا اس کے اندر اثر کرتی ہے نہ شرم اثر کرتی ہے، وہ پھر بھی چوڑا ہو کے پھرتا ہے۔ آپ میں سے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہو جائے تو بتائیں کبھی اس پورے علاقے میں رہیں گے ہم؟ لیکن اس بیچارے کی تو ہمت ہے بھائی، اس کی تو ہمت ہے بھائی، اتنا ننگا ہو کے پوری دنیا کے سامنے انٹرنیشنل سطح پہ ٹی ویوں پہ خبر آ گئی، اخباروں پہ خبر آ گئی، جناب فلاں جناب پاکستان کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر، پی ایم صاحب، ان کو جناب بے لباس کر دیا، پوری پینٹ پتلون انہوں نے اتار دی۔ کہاں آج یہ ہماری عزت آ رہی ہے؟ اگر کسی کو یہ لگے نا کہ مسلمان تو اس طرح کرتے تھے ان کے ساتھ جناب منہ پہ تھپڑ مار دیتے تھے جو ٹیکس دینے آتا تھا، تو اسے ہم کہیں گے ہم نے تو عوام کو کیا نا، انہوں نے تو ہمارے وزیر اعظم کے کپڑے اتار دیے ہیں۔ یہ بھی تو ہمیں سمجھائیں، ان ذلیلوں نے تو آفیہ صدیقہ کو کہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، بے لباس کر کے تجھے کھڑا کرتے ہیں، قرآن پہ پاؤں رکھ کے چل جا تجھے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ تو اس مائی کی ہمت ہے کہ اس نے قرآن کی عزت کی خاطر کہا کہ یہاں گل سڑ کے مر جاؤں گی میں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بے ادبی نہیں کروں گی۔ بتائیں، تو یہ جو بیٹھے ہیں پجاری دعوت کے دنیا کے، ان میں سے کوئی ہوتا تو کب کا باہر آ جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بس مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ بہت حالات جو ہیں وہ ناگفتہ بے ہو چکے ہیں، بالکل ایسے سمجھے کہ بس دعا ہی کرتے ہیں رات دن، یا اللہ امام مہدی کو بھیج دیا، بس اب بہت ہو گئے، بہت ظلم ہو گیا مسلمانوں پر، یار بہت کچھ ہو چکا ہے۔ شام کو دیکھ لیں، لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں اکیلے شام میں، اور وہاں پہ وہ ذلیل جو بیٹھے بشار الاسد خنزیر، وہ جناب بمباری کر رہا ہے، وہاں بمباری کر رہا ہے، سنیوں کو مار رہا ہے، اور اسے فلسطین کے مسلمانوں کا دکھ ہے۔ اگر سنی ہے وہ بھی فلسطین کا، اس کا دکھ ہے اسے، اور دوسری طرف شام کے اندر سنیوں پر بمباری کر رہا ہے، حساب لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فقد باء بغضب من اللہ، یہ قرآن کی آیت مبارکہ دیکھ لیں بھائی، جو بھاگے گا وہاں سے میدان جنگ سے بھاگے گا، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب میں لوٹ رہا ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے اس کا۔ آگے دیکھیں جی، اب ہوا یہ کہ میدان بدر بپا ہونے کو آمنے سامنے فوجیں آ گئیں، ایک طرف پورے عالم کفر کی ترجمان جماعت مشرکین کی وہ سامنے کھڑی ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی جماعت جن کی تعداد ہی کل اتنی ہے جو وہی کھڑے ہوئے تھے، یا کچھ لوگ تھے مدینہ میں تھے، ہیں جی بس اتنے سے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان جو اہل حق کے ترجمان تھے اس وقت، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔
اب اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑی جماعت کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں. 3 گنا بڑی جماعت وہ جو میدان میں موجود ہے اس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہ مردوان کی زبان پر اللہ اکبر تھا. یہ اللہ اکبر کا نعرہ ہی ایسا ہے ایمانداری والی بات ہے، مومن کو بڑی ہمت دیتا ہے. اور لفظ اللہ اکبر سن کے کافر کے تو چکے چھوٹ جاتے ہیں. یہیں پہ جب پچھلے سالوں مسئلہ بنا تھا، بڑی زبردست لطیفہ ہوا تھا، ٹی وی بھی خبر چلی تھی، اخبار میں بھی آیا تھا. یہ نہر نہیں ہے ٹھوکر والی، یہاں پہ کھڑا تھا ایک بندہ، گاڑی سے نیچے اترا، اس نے کہا اللہ اکبر. 5-7 والے پولیس والے تھے، انہوں نے چھلانگ لگا دی نہر میں. انہوں نے کہا مر گئے بھائی. انہوں نے کہا تمہارا تو کام تھا خیال کرنا باقی لوگوں کا، اگر وہ خود کچھ بمبار بھی تھا تو تم نے لوگوں کو بچانا، تم خود ہی بچنے کے لیے بھاگے وہاں سے. اس نے کہا میں تو بھائی اترتے ہوئے میں نے اللہ اکبر پڑھا ہے نا. بھی جب نیچے سے اتر رہے ہوں چڑھ رہے ہوں تو اس تسبیحات ہیں اس کی باقاعدہ آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. اس نے کہا میں نے تو اسی لیے اللہ اکبر پڑھا تھا نیچے اترتے ہوئے آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. تم نے کیا کیا ہے؟ تو آگے سے پکڑ کے اس کو لوتے شلوتے مارے انہوں نے کہ تو نے تو اللہ کا نام لے کے ہمیں ڈرا دیا. اس نے کہا تو کون سا مسلمان ہے کہ ہندو کا بچہ ہے اللہ کے نام سے تو ڈر گیا، اللہ کا نام لے کے ڈرا دیا. آج بھی کہیں آپ یہ 5-7 لبرل کھڑے ہو، آپ زور سے اللہ اکبر کہہ دیں، دیکھ رہے ہیں ان کا حال کیا بنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جگہ پہ آپ سنیں گے حیران ہوں گے، وہاں پہ مسلمانوں کا لشکر گیا کافروں پر حملہ کرنے کے لیے. وہ سارے کے سارے قلعے میں داخل ہو گئے. دشمن سارے قلعے میں چلے گئے. وہاں جو لشکر موجود تھا انہوں نے کیا کیا جی، لشکر نے آگے سے انہوں نے ان دلیلوں نے کئی دن کا محاصرہ رہا، آگے سے انہوں نے گستاخی کر دی آقا علیہ السلام کی. اب جو مسلمانوں نے تیش میں آ کے نا جی زور سے اللہ اکبر کہا نا جی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پورے قلعے کی چاروں دیواریں نیچے لٹ گئی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے حملہ کر دیا، آقا علیہ السلام کے غلاموں نے حملہ کر دیا. بعد کی بات ہے، صحابہ نہیں تھے. وہ پورا قلعہ نیچے، اس کی دیواریں سارے نیچے لٹ گئی، سارے راستے کھل گئے. میں نے کہا کوئی مومن، اسی لیے اقبال نے کہا، اس نے کہا کہ اذان کے الفاظ تو ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے. مولوی بیچارہ اذان پڑھتے ہیں، محلے والے اٹھ کے نہیں آتے. مجاہد صرف اللہ اکبر کہہ دے تو دھواں نکل جاتا ہے ان کا. آج بھی ابو عبیدہ جب ٹی وی پہ آ کے اللہ اکبر کہتے ہیں جی، یہودیوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کی خونی تقریریں ہوتی ہیں، خونی تقریریں. تم کون سی تقریریں کرتے ہو؟ تم جو کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ابو عبیدہ کی زبان سے تمہیں خون ٹپکتا دکھائی دیتا. تم نے کیا کیا آج تک؟ 70 سالوں سے ان بیچاروں پر ظلم کر رکھا ہے. 70 سالوں سے غزہ میں ہیں. آج یہ حقیقت ہے، اس وقت جتنے بھی حماس کے اندر فوجی ہیں، مجاہدین ہیں، سب کے سب یتیم ہیں. ان سب کے ابے جو ہیں وہ میدان اسی میں ان کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں. پتہ تو وہ کیسے چھوڑیں گے ان کو؟ اس لیے تو وہ ذلیل آج بچے بھی مار رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بعد میں یہ بڑے ہو کر یہ ہم سے بدلے لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے. اب دیکھیں نعرہ لگتا ہے اللہ اکبر کا، میرے آقا علیہ السلام نے اور ہی نعرہ لگایا، وہاں حضور نعرہ اور لگایا. صحابہ سارے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی بھری ریت کی مٹھی بھری حضور نے اس طرح بھر کے نا اس طرح پھینکی، جیسے پھینکی. ایک بھی مشرک ایسا نہیں تھا جس کے منہ میں نہ گئی ہو، ایک بھی مشرک ایسا نہیں تھا جس کے ناک میں نہ گئی ہو، ایک بھی مشرک ایسا نہیں تھا جس کے کان میں نہ گئی. سب کی آنکھوں میں، سب کے کانوں میں، سب کے ناکوں میں گھس گئی مٹی. اور آقا علیہ السلام نے مٹی پھینکتے ہوئے، ریت پھینکتے ہوئے یہ فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ. اس کا ترجمہ اگر پنجابی میں کریں تو معنی یہ بنتا ہے انہاں دے بوتھے بگڑ جان، انہاں دے بوتھے بگڑ جان، ان کے منہ بگڑ جائیں، چہرے یہ بد شکلیں ہو جائیں سارے. اتنا حضور نے فرمایا. بس ادھر آقا علیہ السلام نے وہ مٹی پھینکی، ادھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے حملہ کر دیا. آنن فانن 70 بندے ان کے مارے گئے، 70 بندے مارے گئے. اب اگلی بات مزے والی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، میں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. میں محبوب کے صحابہ وہ تم نے نہیں مارا انہیں. فلم تقتلوہم نفی جہد بلم ہے، فلم تقتلوہم یہ تم نے نہیں مارا انہیں، ولکن اللہ قتلہم اللہ نے خود مارا ہے، اللہ نے خود مارا ہے. میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مٹھی مٹی کی ہو اور وہ 1000 سے زائد بندے کی آنکھوں میں چلی جائے، 1000 سے زائد بندوں کے کانوں میں چلی جائے، 1000 سے زائد بندوں کی آنکھوں میں چلی جائے، سب ناکوں میں چلی جائے، سب کو جناب ایک لمحے کے لیے اندھا کر دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا.
رب نے فرمایا پھر میں نے کیا ہے، میں اپنے سے 3 گنا فوج کے ساتھ تم لڑ پڑو اور تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ ہوں پورے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں، ساز و سامان بھی ہو، ظاہری اسباب بھی ان کے پاس ہوں، تمہارے پاس ظاہری اسباب بھی نہ ہوں، پھر بھی تم لڑ پڑو تو میں فلم تک طلوہم، تم نے تھوڑا مارا ہے انہیں۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے، قربان جائے بندہ رب سونے کے کلام پر۔ میں فلم تک طلوہم ولکن اللہ قتلہم، میں تم نے تو نہیں مارا انہیں، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے خود مارا ہے انہیں۔ تمہارے اندر جذبہ ایمان تھا، رب تبارک و تعالی نے انہیں مار دیا۔ اب دیکھیں گے آگے، اب اللہ تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ وما رمیتا اذ رمیتا، حبیب وہ آپ نے نہیں پھینکی مٹی، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی مٹی جب آپ نے پھینکی تھی، یعنی پھینکی آپ نے ہے، وہ آپ نے نہیں پھینکی حبیب۔ مطلب کیا ہے، میں کہ جب کوئی ایسا کام جو اسباب ظاہری کے خلاف اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ ایک مٹھی مٹی جو ہے وہ 1000 بندے کو اندھا نہیں کر سکتی، ایک مٹھی مٹی جو ہے 1000 بندے کی آنکھوں میں چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے رب تبارک و تعالی نے حبیب پیارے یہ وہ کام ہے جو ظاہری اسباب کے خلاف ہوا ہے۔ جب کوئی کام ظاہری اسباب کے خلاف اس کا نتیجہ اچھا ظاہر ہو جائے تو اس کی نسبت سیدھی رب کی طرف ہوتی ہے۔ کس کی طرف ہوتی ہے؟ رب کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کا صحابی جو ہے وہ تخت لے کے آتا ہے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے ہیں جی، تخت بھی اتنا دور، اتنے سارے دروازے مقفل، اندر سے اٹھائے اور سامنے رکھ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا واہ واہ بڑا ولی نکلے ہیں، تیری تکبر تے اسی چادراں پاواں گے، نہ یہ نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ آپ علیہ السلام نے ھذا من فضل ربی، یہ میرے سونے رب کا فضل ہے۔ یہ قرآن کا منہج ہے، یہ قرآن کا منہج ہے۔ جب کوئی ایسا کام جو ظاہری اسباب کے خلاف اس کا نتیجہ ظاہر ہو، اس کی نسبت خالق اور مالک کی طرف ہوگی۔ رب تعالیٰ نے وہی فرمایا، میں کہ حبیب پیارے یہ جو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور جو آپ پھینک رہے تھے نا جب وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، لیکن ان اللہ رما، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی کنکریاں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تاکہ کافروں کو اس سے مغلوب کر دے اور اہل ایمان کی اچھی آزمائش ہو جائے، اس میں اہل ایمان کی اچھی آزمائش ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں انعام عطا فرما دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک وان اللہ موہن کید الکافرین، میں کہ یہ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کے مکروں کو کمزور کرنے والا ہے، کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے، کافروں کی چالوں کو موہن، قید القید کہتے ہیں، یہ قاف نہیں ہے، قبلے والا قاف نہیں ہے، دوسرا کعبے والا قاف ہے، قید الکافرین، اللہ تبارک قید کہتے ہیں مکر کو، چال کو، جی منصوبہ سازی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے، یہ اسی نے کمزور کر دیا ہے خالق اور مالک نے، کہ اتنا ساز و سامان ہونے کے باوجود، اتنے ہتھیار ہونے کے باوجود، اسلحہ ہونے کے باوجود، جماعت بڑی ہونے کے باوجود، 3 گنا زیادہ جماعت تم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سارے ڈھیر ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ سارا میں نے ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔